جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جمعہ کی نماز کو خود جمعہ کے دن کو تمام دنوں پر ایک خاص فضیلت حاصل ہے، تمام دیگر نمازوں پر ایک فضیلت حاصل ہے۔ یہاں تک ہے کہ سال کی تو 2 عیدیں ہوتی ہیں، ہفتے کی یہ جمعہ جو ہے وہ عید کہلاتی ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر ایک خاص تصور ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے اس جمعہ سے متعلق۔ وہ تصور ہے، اسے ہم نے ایک نام بھی دے ڈالا ہے، اس نام سے اسے جمعہ کو موسوم کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے خصوصی تیاری، اس کے لیے خصوصی اہتمام، دیگر جمعوں کے مقابلے میں کپڑے کا اچھا انتخاب، ایسے ہی کسی بڑی جگہ جا کر اس جمعہ کے لیے نماز کا اہتمام، یہ سب ہم لوگ کرتے ہیں جمعۃ الوداع، الوداعی جمعہ کے نام پر۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے چلا، کس نے چلایا، لیکن ہمارے ذہنوں میں ایک تصور بیٹھا ہوا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس کی شرعی اعتبار سے یوں تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ایسا کچھ جمعہ منایا گیا ہو، الوداعی جمعہ۔ وہ ٹھیک ہے، ہم نے اتنا منایا اسے کہ سرکاری محکمات میں باضابطہ اس کے نام سے چھٹیاں ہونے لگی، ایک فائدہ ہوا اس کا ظاہری اعتبار سے۔ ورنہ میرے دوستوں بزرگوں، اگر صحیح معنوں میں جو الوداع کا تصور ہے ہمارے سامنے، اس تصور کو ہم رکھیں، تب تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ اس جمعہ کے بعد سے یا اس جمعہ سے اور زیادہ ہماری اللہ کی طرف توجہ ہو جائے، ہم اور زیادہ عبادات میں لگ جائیں کہ یہ رمضان کا بالکل آخر حصہ چل رہا ہے، اب رمضان کو ہمیں الوداع کہنا ہے، اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم رمضان کے اہتمام میں، اس کے اکرام میں، اس کی تعظیم میں اپنے آپ کو عبادات میں لگائیں، اللہ کے حکموں پر چلنے میں لگائیں۔ بھئی ہم کسی کو الوداعیہ دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کا بہت زیادہ انعام و اکرام کیا، اس کو ہدایہ سے نوازا، اس کو تحائف سے نوازا، یہی تو کسی کو الوداعیہ دینا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر اس تصور کے ساتھ ہم جمعۃ الوداع، الوداعی جمعہ مناتے ہیں کہ یہ رمضان کا آخری حصہ چل رہا ہے، اب رمضان ختم ہونے والا ہے، رمضان جانے والا ہے، تو اس کے احترام میں، اس کے اکرام میں ہم نے یہ جمعہ منایا ہے، تو میرے دوستوں بزرگوں، تو بہتر بات تو یہ ہے کہ آدمی پھر اپنی عبادات میں زیادتی کر دے، صدقات و خیرات میں آدمی زیادتی کر دے، دیگر نیک اعمال میں آدمی زیادتی کر دے، تو پھر یہ الوداعی جمعہ ہو۔ یہ تو اس کا ایک صحیح پہلو ہوگا۔ ہم نے جو اسے موڑ دیا ہے، اس الوداع کو جو ہم نے یہ کر دیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا رمضان ہمارے اوپر بوجھ بنا ہوا تھا، اب رمضان کو ہم بھگا رہے ہیں، اب رمضان کو ہم بھگا رہے ہیں، چاہے اس کے لیے ہم نے جملہ استعمال کیا ہے اچھا سا الوداعی، کہ بسا اوقات خراب چیز میں بھی الوداع کو لفظ استعمال کرتے ہیں، کسی چیز سے چھٹکارا پانے میں بھی۔ ہم اپنے اعمال سے بیشتر یہی ظاہر کرتے ہیں کہ رمضان ہمارے اوپر بوجھ تھا، ہم اس سے اب چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں، کہ کہاں سے بہت ساری پابندیاں آ گئی تھی، ان پابندیوں کو ختم کرنے کا موقع آ رہا ہے، اس لیے ہم نے اس جمعہ کو بہت اچھے انداز میں منایا، ایک تہوار کے انداز میں ہم نے اس کو منانے کا ارادہ کیا اور مناتے ہیں۔ کیا کیا چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم رمضان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی بہت ساری فضیلتیں ہمارے لیے رکھی، ہم سنتے آئے ہیں۔ مثلا
فضیلتوں میں یہ ہے کہ رمضان کے اندر ہر دن ایک نہ ایک دعا ہر روزہ دار کی قبول ہوتی ہے. رمضان کے دنوں میں ہر دن افطار کے وقت 1,00,000 لوگوں کی جہنم سے خلاصی ہوتی ہے، ان لوگوں کی جن کے اوپر بالکل جہنم واجب ہو چکی تھی. افطار کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے. اللہ تعالی رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو مقرر کرتے ہیں جو آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی اللہ سے سوال کرنے والا، حل من سائل اعطی سؤلہ، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے، کیا کوئی مدد چاہنے والا ہے جس کے سوال کو پورا کیا جائے. حل من تائب اقبل توبتہ، کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی میں توبہ قبول کروں. حل من مستغفر اغفر لہ، کیا کوئی استغفار چاہنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا ہے جس کے میں معاف کر دوں. کہ یہ رمضان کی ہر رات میں یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، اعلان ہوتا رہتا ہے کہ رمضان کے شروع سے ہی اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کو سجانا شروع کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے. اور رمضان کی پہلی رات میں ایک ہوا چلتی ہے جنت میں، جس سے جنت کے درختوں کے پتے آپس میں ٹکراتے ہیں، جنت کے جو کیواڑ ہے، دروازے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے لگتے ہیں. تو ایسی خوشنما آواز، ایسا خوشنما میوزک آتا ہے کہ ایسا دنیا جہان میں کبھی کسی نے سنا ہی نہیں. کہ اس میوزک کو سن کر، اس خوشنما آواز کو سن کر حوریں نکلتی ہیں اور پھر وہ کہتی ہیں کیا کوئی ہے ہم سے نکاح کا طالب، کیا کوئی ہم سے نکاح کا طالب ہے جو ہم سے نکاح کرے. ایسے ہی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، آج کوئی خاص چیز ہے. تو ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آج سے رمضان شروع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں کہ پھر اس کے اندر لیلۃ القدر، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتوں کی جماعت در جماعت آتی ہے، ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام بنفس نفیس اترتے ہیں. بہت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بازو بنائے ہیں، ان بازوؤں میں سے کچھ خاص ایسے بازو ہیں جن کو صرف شب قدر میں کھولتے ہیں اس امت کے اکرام میں. کہ یہ ساری فضیلتیں ہمارے سامنے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، ایسا مغفرت والا مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر رمضان کا مہینہ گزر جائے اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اس کے لیے ہلاکت ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین ارشاد. یہ ساری کی ساری فضیلتیں ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے. میرے دوستو بزرگوں، ان ساری فضیلتوں کو اللہ معاف کرے، ہم ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے. ہم نے جیسے تیسے رمضان گزارا، بعد میں جا کر یہ بوجھ ہونے لگا. الوداع کے طور پر ہم نے کیا کیا کہ جن لوگوں نے تھوڑا بہت لاج شرمے تھوڑی سی داڑھی چھوڑ لی تھی رمضان کے اکرام میں، تو الوداعی جمعہ سے تیاری ہونے لگتی ہے داڑھی کی صفائی کی. میرے دوستو بزرگوں، کتنی بیوقوفی کی بات ہے، کتنی ناسمجھی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اکرام میں فرشتوں کو بھیج رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے مغفرت کے دروازے کھولے بیٹھے ہیں کہ آ میرے بندے، تجھے چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، میں تجھے جہنم سے چھٹکارا دینے کو تیار ہوں، میں تیری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. اور ہم نالائق ہیں، ہم کس منہ سے پھر اللہ کے سامنے مانگنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ نے جن چیزوں کو ناپسند کیا ہے ہم ان ناپسندیدہ چیزوں کو لے کر، ان ناپسندیدہ چیزوں کو ہم اپنے ساتھ لگا کر جاتے ہیں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے.
عجیب حماقت کی چیز ہے، بیوقوفی کی چیز ہے۔ ہم نے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی کہ تیرے مغفرت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تو بخشنے کو بیٹھا ہے، مجھے بخشوانے کی کوئی ضرورت نہیں، تجھے جو چیزیں ناپسند ہیں میں وہ چیزیں کر کے آؤں گا۔ جن کی الوداعی جمعہ کو چھوٹ جاتی ہے صفائی، وہ اس کی قصر پوری کر دیتے ہیں کب؟ عید کے دن۔ وہ لوگ عید کے دن میں اس کی قصر پوری کر دیتے ہیں، جو چھوٹا چھاٹا رہ گیا ہے عید کی رات میں وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، سوچو کتنی بے شرمی کی بات ہے، اللہ ہماری مغفرت کے لیے بیٹھا ہو اور ہم اللہ کے گناہ لے کر کے ہم جائیں، اللہ مغفرت کرے گا ہماری؟ اللہ تو عید کے دن اعلان کروائے، ہر چوک پہ، ہر چوراہے پہ، ہر موڑ پہ، ہر گلی پہ فرشتوں کو جھنڈے لے کر بھیج دے ہمارے اکرام میں کہ جاؤ امت محمدیہ جو دعائیں کرے ان کی دعاؤں پر آمین کہو، ان کی دعاؤں پر آمین کہو، وہ جو بھی مانگے ان پر آمین کہو، اور میں بیٹھا ہوں ان کی مغفرت کے لیے، ان کے گناہوں کو بخشنے کے لیے۔ ان سے اگر تھوڑی بہت روزے کے اندر کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ آج مجھ سے مانگ لیں گے، میں انہیں بخش دوں گا۔ اللہ تو اس انتظار میں بیٹھا ہے، اللہ تو ہمیں بخشنے کے ارادے سے بیٹھا ہے۔ اللہ نے ہمارے اکرام میں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکرام میں فرشتوں کی فوجیں لگا رکھی ہے، ہمارے لیے وہ ترانے گا رہے ہیں، ہمارے لیے وہ نعرے لگا رہے ہیں، لیکن ہم یہ ہے کہ ہم نے ٹھان لی کہ نہیں، اللہ کی مان کر نہیں چلنا ہے۔ پورے رمضان ہم نے چاہے داڑھی رکھ لی تھی، آج صاف کر کے جانا ہے اللہ کے سامنے، آج اللہ کے سامنے صاف کر کے جانا ہے کہ پورے رمضان ہم نے چاہے روزہ رکھ لیا تھا، چاہے اپنے آپ کو گناہوں سے روکا تھا، آج عید کے دن عیدی فلم دیکھنا ہے، آج عید کے دن عیدی فلم دیکھنا ہے۔ گھر والے بھی بچوں کو نہیں کہتے ہیں عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ ماحول ایسا بنا ہے، ایک صاحب بیچارے رمضان کے شروع سے انہوں نے ارادہ کیا داڑھی پہ ہاتھ نہیں لگایا، تو لوگ کہہ رہے ہیں بھائی وہ بیمار ہے ہوگا۔ ارے میرے دوستوں بزرگوں، کتنا ہم گر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھوڑا سا چھوڑنے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے سوچ لیا کہ بیمار ہو گئے، یہ شیونگ نہیں کی۔ کس منہ سے ہم اللہ سے مانگیں گے؟ کیا ہے ہمارے پاس، کون سا عمل ہے کہ جس پر ہم اتنا مغرور ہیں، اتنا گھمنڈ ہے کہ نہیں اللہ کو یہ ناپسند ہے لیکن ہم کر کے رہیں گے؟ میرے دوستوں بزرگوں، اپنے دل سے پوچھو، اگر ہم ایسے ہو، ہم باپ ہوئے، ہم اپنے بیٹے کے لیے اس کے لیے تیار ہو، وہ نافرمانی کر کے ہم سے جھگڑ کے بھاگ گیا ہو، ہم اس کے انتظار میں ہو کہ کوئی بات نہیں، میرا ہی بیٹا تھا، اب وہ واپس آئے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا، میں اسے سینے سے لگا دوں گا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پھر دروازے پہ آتے ہیں، پھر باپ کو گالی دیتے ہیں۔ آپ سوچیں، آپ کا دل نہیں دکھے گا کیا؟ آپ برداشت کر لیں گے اس بات کو؟ ہم میں سے کس کا دل ہے جو برداشت کر لے گا اس بات کو کہ وہ باپ بیٹے کی مغفرت، بیٹے کو معاف کرنے کے ارادے سے بیٹھا ہے، بیٹے کو سینے سے لگانے کے ارادے سے بیٹھا ہے، اور بیٹا دروازے پہ آ کر کے پھر سے گالی دے رہا ہے باپ؟ ہم تھوڑا سا اتر کر سوچیں، ہم اس حیثیت سے اپنے آپ کو بنا کر سوچیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی محبت ہے جس سے درندے اپنے بچوں پر محبت کرتے ہیں، انسان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، جتنی محبت کی قسمیں ہیں، جتنی بھی دنیا میں محبت کا گراف ہے، وہ سارا کا سارا ایک حصہ ہے، 99 حصے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اپنے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کا ایک حصہ صرف دنیا میں اتارا ہے، بقیہ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے محبت کے اپنے پاس رکھے ہیں۔ وہ اللہ ہم سے اتنی محبت کرنے والا اللہ، ہم سے اتنی قربت چاہنے والا اللہ، ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لیے انتظار میں بیٹھا اللہ، ہم اس کے سامنے یوں جائے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے؟ ارے بھائیو، سوچو تھوڑا سا، اپنے آپ کو اس درجے میں اتار کر سوچو
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان نہیں عام دنوں کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دن سحر کے وقت جو آخری پہر ہوتی ہے اس میں اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس سے میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مدد چاہنے والا جس کی میں مدد کروں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی چاہنے والا جس کے میں گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی معافی پر کتنی خوشی ہوتی ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں کا کوئی ایک آدمی ہو جو جا رہا ہے کہیں جنگل میں اونٹ پر کسی سواری پر، اس کا سارا کھانا پینے کا سونے کا سب بستر سارا توشہ ناشتے دان سب کچھ اس اونٹ پہ بندھا ہوا ہے، اور اسے تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو وہ ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے کہ تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے۔ اسے نیند آتی ہے اور اسی بیچ میں اس کا وہ اونٹ غائب ہو جاتا ہے اور سارا سامان تو اسی پر لگا ہوا تھا، اس لیے کہ زیادہ دیر کے لیے تو وہ ٹھہرا نہیں تھا، کھانا پینا سب کچھ اسی پر لگا ہوا ہے، وہ اونٹ غائب ہو گیا۔ بالکل بیابان جنگل میں ہے، بہت دور تک کوئی آبادی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کھانے پینے کی چیز کا ملنا ناممکن ہے دور تک۔ اس حالت میں اس کا اونٹ غائب ہو گیا۔ وہ پورے جنگل میں گھومتا ہے، تلاش کرتا ہے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، لیکن اسے اونٹ نہیں ملا۔ کافی دیر ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو کر اسی درخت کے سائے میں آ کر اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس ارادے سے لیٹ جاتا ہے کہ اب تو موت کی نیند ہی مجھے سونا ہے، کہ بالکل وہ زندگی سے مایوس ہو کر لیٹ گیا ہے۔ پھر اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ بھی وہاں پر موجود ہے اور اس پر کا سامان بھی موجود ہے، تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے، اسے نئی زندگی ملی، اسے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بھٹک کر چلا گیا ہے، ضرور آئے گا اللہ انتظار میں بیٹھا ہے۔ پھر بھی ہم اللہ کی طرف نہ جائیں، یا ہم جائیں تو اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ جائیں، یہ ہماری بیوقوفی کی انتہا ہے۔ بھائی، چہرہ صاف کر لینے سے خوبصورتی بڑھنی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں جو خوبی رکھی ہے، جو خوبصورتی رکھی ہے، وہ اس کو کھروچ لینے سے نہیں آتی ہے۔ اس لیے خصوصی طور پر آپ لوگوں سے درخواست ہے، جوان تو کیا بوڑھے جن کی سفیدی آ گئی وہ بیچارے کالک لگا کر کے پھر سے صفائی کرتے۔ ارے بھائی، بڑھاپے میں اللہ کی توجہ بڑھتی ہے، لیکن ہاں ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بڈھے پر جو بڑھاپے کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتا ہو بہت زیادہ ناراض ہوتے، جوان سے زیادہ ناراض ہوتے، کہ اب تو تیرے پاس آ گیا کہ تجھے میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تجھے میری طرف واپس آنا ہے، تجھے مجھ سے ملنا ہے، پھر بھی تجھے ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ مجھے یہ چیز ناپسند ہے، مجھے یہ چیز ناپسند ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، تھوڑا ہم خیال کریں، عید کی خوشی ہم منائیں، ہم جتنی خریداری کرنی ہے ہم خریداری کریں، لیکن نمازوں کے اہتمام کے ساتھ۔ اور ایک خاص بات میں کہہ رہا ہوں خریداری سے متعلق، کپڑوں سے متعلق، ہم اپنی بہنوں کا، بچیوں کا، بیویوں کا لباس لیتے ہیں، خریدتے ہیں، اس کے اندر بھی ہم پردے کا خیال رکھیں۔ ایک پردہ تو یہ ہے کہ آدمی بالکل ننگا رہے، ستر چھپا رہے، اس درجہ ہم گر جائیں یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے، اس کا ہم خیال نہ کریں۔ دوسرا پردہ وہ ہے جس بے پردگی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
رب کاسیات عاریات کہ بہت سی کپڑا پہننے والیاں ایسی ہیں جو کپڑا پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں. ہم اس کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں. اس سے متعلق کیا خاص خیال ہے؟ مثلا کپڑا ہم خریدتے ہیں، گلا کافی بڑا ہو جس سے سینہ دکھائی دے، یا ایسے ہی کافی ٹائٹ ہو جس سے بدن کے نشو و نما کا اظہار ہو، ان سے بچے. اور دامن کا چاک جو ہے، اللہ معاف کرے، آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا جا رہا ہے یہ چاک. یہ چاک جتنا ہم نیچا کر سکتے، یہ ہوتا ہے نا مردوں کے برابر بھی کم سے کم چاک ہو. یہ کرتے کا جو ہوتا ہے نہیں، آپ دیکھیں گے عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، چاک یہاں تک ہوتا ہے، کمر سے اوپر کا حصہ ہوتا ہے چاک میں کھلا ہوا. میرے دوستو بزرگوں، یہ بے پردگی ہے، یہ اس پر گناہ ہے. اتنا کم سے کم ہو کہ کمر کا حصہ نہ دکھائی دے، دامن تھوڑا چوڑا ہو. ہم ان دنیا والوں کے اس میں ریس میں نہ لگے کہ دنیا والوں کو جو موج مستی کرنی ہے دنیا میں کر لینی ہے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری موج مستی آخرت میں رکھی ہے. کم سے کم اتنا چاک ہو کہ یہ جو پیجامے میں بیلٹ لگاتی ہیں عورتیں وہ چھپا رہے. کم سے کم کی بات کہہ رہا ہوں کہ اتنا ہو کہ وہ بیلٹ چھپا رہے. آپ کہیں گے ہمارے گھر میں رہتی عورتیں، ارے بھائی ہمارے گھر میں رہتی ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بیوی ہے. بہت سی حالات میں اپنی بہن کو آپ اس حالت میں دیکھ لیں اچھا نہیں لگتا ہے. اگر صحیح فطرت کا آدمی ہے، اپنی ماں کو دیکھ لے، اپنی بیٹی کو دیکھ لے، یہاں تک کھلا ہوا اچھا نہیں لگتا ہے. اور پھر اتنا فیک ہمارا خاندانی نظام نہیں ہے کہ کوئی دوسرا گھر میں نہ آتا ہو، کوئی دوسرا گھر میں نہ آتا ہو. اتنا مضبوط ہمارا خاندانی نظام نہیں ہے. چچا زاد بھائی، مامو زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، پھوپھا زاد بھائی، یہ سب لوگ آتے ہی ہیں. اس لیے اس کا بھی ہم خاص خیال رکھیں. کپڑے سلوائیں تو یہ چاک ہمارا نیچے تک ہو. ایسا نہ ہو کہ ہماری بہنیں کپڑا پہنے اور کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی ہو. کہ آستین یہاں تک کا ہے، یہاں تک کا ہے، یہ ننگا پن ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے آستین یہاں تک کہا ہے. اسی کے اندر ان کی خوبی ہے، ان کا حسن اسی میں ہے. ننگا کر دینے میں حسن نہیں ہے. اس لیے اس موقع پر خصوصی طور پر ہم دھیان دیں اپنے کپڑوں کے انتخاب میں، کپڑوں کی خریداری میں، کپڑوں کی سلائی میں. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ اچھا نہیں سمجھتے. ارے بھائی یہ دنیا کے لوگ ہیں، یہ کب تک اچھا نہیں سمجھیں گے؟ یہ تو فیشن پرست، یہ ایسے دنیا پرست ہیں کہ اگر کوئی پھٹا ہوا پینٹ پہن کر آ جائے تو ان کے لیے پھٹاپن اچھا ہو جاتا ہے. نہیں ایسا کیا؟ عام حالات میں کپڑا پھٹ جائے تو لوگ اسے پھینک دیتے ہیں کہ یہ کپڑا خراب ہو گیا، پھٹ گیا. لیکن اگر کسی نالائق ملعون نے پہن کر کے ایسا کچھ کیا ہے، 2-4 جگہ سے بلیڈ لگا ہوا ہے، تو ہمارے نوجوان اسے فیشن میں پہنتے ہیں. پتہ نہیں کبھی ایسا ہو جائے وہ چڈی پہن کر کے گھومنا شروع کر دے تو ہمارے نوجوان بھی ایسا کرنا شروع کر دیں. نہیں میرے دوستو بزرگوں، ہم ان کی تقلید میں نہ جائیں. ہمارے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید ہے. اسی میں اصل حسن ہے، اسی میں اصل خوبی ہے. اس کے علاوہ دنیا والے چاہے اچھے کہہ لیں، کتنا کہیں گے کتنا کہیں گے، آخر ایک دن چاہے ہم مریں گے یا وہ مریں گے، آخر کار ایک دن اس اچھائی برائی کا فیصلہ جو ہوگا تو پھر اس کے بعد اس اچھائی کو کوئی برا کہنے والا نہیں ہوگا اور اس برائی کو کوئی اچھا کہنے والا نہیں ہوگا. اس لیے ان چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. الوداعی جمعہ ہم نے منایا ہے، الوداع کے طور پر بوجھ سمجھ کر نہ منائے بلکہ اس طور پر منائے کہ یہ رمضان جا رہا ہے، اس کی برکتوں سے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم فائدہ اٹھا لیں. اس طور پر ہم الوداعی جمعہ کو منائیں کہ جو کچھ ہم سے کوتاہیاں کمیاں ہو گئی ہیں ان کوتاہیوں کو، ان کمیوں کو ہم دور کریں گے. اس طور پر ہم الوداعی جمعہ منائیں کہ عبادات میں کچھ کمی ہو گئی ہے، تراویح میں کچھ ہم نے کمی کی ہے، اس کو ہم دور کریں.
کہ اللہ کی فرما برداری کو، اللہ کی اطاعت کو الوداع نہ کہیں، گناہوں کو الوداع کہیں، اللہ کی نافرمانیوں کو ہم الوداع کہیں، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو ہم الوداع کہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ چیزوں کو ہم الوداع کہیں۔ ورنہ میرے دوستو بزرگوں، عید کی ساری فضیلت، رمضان کی ساری فضیلت، اخیر عشرے کی ساری فضیلت ہمارے لیے بیکار ہے، اور یہ انتہائی بے شرمی کی بات ہے، انتہائی بے حیائی کی بات ہے کہ ہمارا اللہ تو ہماری مغفرت کے لیے بیٹھا ہو، ہمیں بخشنے کے لیے بیٹھا ہو، اور ہم اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اس کے سامنے جائیں، کہ گویا کہ ہم اپنے عمل سے، اپنے طرز سے ہم یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے مغفرت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بخشش کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، تھوڑا اپنے اندر کو جھانکے، تھوڑا اپنے دل کو ٹٹولے، باہر کے ماحول پر نہیں جائیں کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، نہیں سوچے میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرے اللہ نے میرے لیے اب تک کیا 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 ہے، اور میں اللہ کے لیے کیا کیا کر رہا ہوں۔ سوچیں ہم تھوڑا باپ بن کر اپنے بیٹے کی یہ جو میں نے ایک صورتحال بتائی ہے اس کو سامنے رکھ کر تھوڑا سا اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے دل کو سوچے، اس محل میں لائیں ہم، پھر اس کے بعد اللہ کو دیکھیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ نے تو بہت معاف کیا ہے، ہم سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ان غلطیوں کو ابھی جو 4-5 دن باقی رہ گئے ہیں ان میں ہم اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے تو آسمان و زمین کو اپنے گناہوں سے بھر دے، تو آسمان و زمین کو اپنے گناہوں سے بھر دے، زمین کا جتنا بوجھ ہے اتنا تو گناہ لیا، لیکن ایک وقت اخلاص سے آ کر میرے پاس کہہ لے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو میں تجھے بخشنے کے لیے تیار بیٹھا۔ اتنا کریم اللہ، اتنا رحیم اللہ، پھر بھی ہم اس کے پاس نہ جائیں، اس کی نافرمانی میں ہم لگے رہے۔ آج 3 بار 4 بار اپنے باپ کی آپ نافرمانی کر کے دیکھ لیں تو دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا، آپ کر دیتے ہیں، والدین اپنے بچوں کو عاق کر دیتے ہیں، اپنی وراثت سے بے دخل کر دیتے ہیں، لیکن اللہ جس نے ہمیں پیدائش سے لے کر اب تک ہمارے خون کے ایک ایک قطرے کو دینے والا اللہ، ہماری سانسوں کے ایک ایک ڈول کو چلانے والا اللہ، ہمارے گوشت کے ایک ایک حصے کو تر و تازگی دینے والا اللہ، وہ اللہ جو ہمارے لیے اب تک اتنا کچھ کرتا رہا، ہم اس کے سامنے معافی کے لیے جائیں، اللہ معاف نہ کرے، اللہ معاف نہ کرے۔ نہیں میرے دوستو بزرگوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ واقعی اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ ہمیں بھگا دے، لیکن نہیں، اللہ اتنا رحیم ہے کہ ایک موقع پر جنگ کے قیدی آئے، ایک عورت تھی، اس کا بچہ کھو گیا تھا، وہ پورا پریشان گھوم رہی ہے، ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، وہاں پہ لوگ کھڑے ادھر جا کے تلاش کر رہی ہے، وہاں پہ لوگ کھڑے ادھر جا کے تلاش کر رہی ہے، ایک جگہ پہ جا کر اس کا بچہ مل گیا تو اس نے ایک دم سے سینے سے چمٹا لیا، اسے چومنا چاٹنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ادھر متوجہ فرمایا اور کہا، دیکھو کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ میں ڈال دیں۔ تو کہا کہ سنو، تمہارا اللہ بھی تمہیں آگ میں ڈالنا ناپسند کرتا ہے، ایسے ہی جیسے یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا ناپسند کرتی ہے، لیکن پھر سزائیں سوچ لیں کیوں کہ ہم حد سے زیادہ بڑھ گئے، اپنی سانس کا ایک سانس کا حساب ہم اللہ کو نہیں دے سکتے۔ حساب اللہ تعالیٰ اگر ہم سے لینے بیٹھ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی عطا سے جائے گا، اپنے اعمال سے نہیں۔ کہنے والے نے کہا اللہ کے نبی آپ بھی کہا، ہاں میں بھی، کہ وہ اللہ جو بخشش کے دروازے ہمارے لیے کھولے بیٹھا ہے اور ہم اس کی نافرمانیوں میں ایسے لگ جاتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، آخر موقع ہے، توبہ کریں، ہم توبہ کریں، ارادہ کریں، اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکم کے مطابق لگائیں گے۔
یہ جتنے دن باقی رہ گئے ہیں اس میں جو کچھ ہم سے ہو گیا ہے ان سے ہم اللہ کی معافی مانگیں گے، اللہ سے ہم معافی مانگیں گے، اور جتنے دن باقی رہ گئے ہیں ان دنوں کو اللہ کی فرما برداری کے مطابق گزاریں گے، اپنی خوشیوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں گے، اپنی خوشیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں گے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں آپ سے درخواست ہے عید کو ہم منائیں غیروں کی طرح نہیں، غیروں کی خوشیوں کی طرح نہیں کہ بالکل بے سیرے ہو جائیں، شترے بے مہار کی طرح جو چاہیں کرنے لگ جائیں کہ اب عید کے دن الوداع کہہ دیا نماز کو بھی، عید کے دن الوداع کہہ دیا۔ ہم کچھ چیزوں سے روکے تھے، مثلا ہمارے گھر میں ٹی وی تھا، ہم نے ٹی وی چلانا بند کر دیا تھا، ہم نے فلاں گناہ کے کام کرنے چھوڑ دیے تھے، اب عید کے ساتھ ساتھ اس سے بھی مسافہ نہ کر لیں، ہم گناہوں کو الوداع کہیں، اللہ کی نافرمانیوں کو ہم الوداع کہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لائے ہوئے جو احکام ہیں ان کے خلاف جو چیزیں ہیں ان کو الوداع کہیں، تو صحیح معنوں میں پھر یہ الوداعی جمعہ ہے، ورنہ تو یہ ہمارے لیے نقصان کی چیز ہے۔ جو عام ماحول ہے اس ماحول سے ہٹ کر تھوڑا اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی کرم، اللہ کی عطا کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، سب توبہ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنت باقی ہوتی ہے۔